السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شیخ مصطفیٰ، میں انڈیا ویسٹ بنگال کا رہنے والا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے صلاح۔ قرآن کیا کہتا ہے صلاح کے بارے میں؟ جب کبھی بھی کوئی نان مسلمان ہوتے ہیں تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ صلاح کیسے قائم کیا جائے، صلاح کی طریقہ کار کیا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی پوچھتے ہیں کہ اگر آپ صرف قرآن کو ہی فالو کرتے ہو، قرآن کو ہی اتنا زور دیتے ہو، تو بتائیے قرآن میں صلاح کا ذکر کہاں ہے؟ اور دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ بھی اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کوئی اس طرح ہو کر ہے میرے رب، ہے اللہ، ہے گاڈ، کوئی نیل ڈاؤن ہو کر اللہ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ جواب نہیں دے رہے۔ صرف قرآن اللہ کی کتاب ایسا ایک کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام انسان اور رسول کے ساتھ کلام کیا۔ باقی دوسری جگہ اللہ کسی سے بات نہیں کر رہا، صرف قرآن کے ذریعے کمیونیکیشن کر۔ صلاۃ کے مطلب کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی یہ ہے اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا۔ تو یہ ہے صلاۃ کے معنی۔ جیسے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ جو ہم ورڈ دہرا رہے خاص تعریف اللہ کے لیے، تو یہ اللہ نے ہی لکھا ہوا ہے قرآن میں انسان کے لیے۔ تو ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے کہ اللہ سے میرا صلاۃ میں کمیونیکیشن ہو رہا، تب ہمیں اللہ کے ساتھ رابطہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ صرف ایک طرفہ بات ہو جائے گا، میرے رب میرے لیے ایسے کر دے ویسے کر دے، یہ ایک طرفہ بات ہے۔ ہمیں قرآن میں جو آیتیں ہیں اس کے ذریعے اللہ سے کمیونیکیشن کرنا ہے، تو اللہ جواب دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ اور یہ صلاۃ آئیے ہم دیکھیں گے کب سے ہے۔ صلاۃ وبھن انبیاء، بھوشیہ وکتا اور انیہ لوگوں کے ساتھ صلاۃ نماز کے قرآن سے پرمان ہے۔ دیکھیے آدم اور ان کی سنتان کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے قرآن میں۔ مریم 1958، نوح اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے 1958، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سنتان کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے قرآن میں، سورہ مریم 1958۔ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے قرآن میں 1955۔ شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے ہود 11:87۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے قرآن میں، سورہ طٰہٰ 20:14۔ زکریا علیہ السلام کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے آل عمران 3:39۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے سورہ مریم 19:31۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے قرآن میں، سورہ توبہ 9:103، النساء 4:102، المزمل 73:20۔ مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے سورہ مریم 3:43۔ لقمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ذکر ہے صلاۃ کا قرآن میں 31:1-17۔ اسرائیل اور ان کے سنتان کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے قرآن میں، البقرہ 2:83۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے، البقرہ 2:83۔ بسواسی یعنی کہ ماننے والا، ایمان والے کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے، البقرہ 2:153۔ منافق بھی صلاۃ قائم کر رہے ہیں، منافق کے ساتھ بھی صلاۃ کا ذکر ہے، النساء 4، سورہ نساء 4:142۔ تو صلاۃ کوئی 1400 سال پہلے کا نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء بھی صلاۃ قائم کر رہا ہے، یہ کوئی 1400 سال کا صلاۃ نہیں ہے۔ اور صلاۃ قائم کرنے کے لیے جب ہم اکیلے میں صلاۃ قائم کرتے ہیں تو ہم خود امام ہوتے ہیں، یا جب ہم جماعت کے ساتھ صلاۃ قائم کرتے ہیں تو ہمارا ایک امام ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا تمام انسان کا امام کنے اور کیسے بنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ 2:124 میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب پالنے والے نے شبد و کلمات کے ساتھ پریشن کیا،
बस उसने उन्हें पूरा कर दिया। उसने कहा, निश्चित ही मैं तुझे मानव जाति का प्रमुख इमाम बनाऊंगा। उसने कहा, और मेरी संतान में से प्रमुख इमाम बनाएगा। उसने कहा, मेरा वादा अत्याचारियों को नहीं पहुंचेगा। यहाँ क्या हुआ, अल्लाह ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कलिमात के साथ, वर्ड के साथ आजमाया तो आजमाया, बस उसने उन्हें पूरा कर दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको पूरा कर दिया, यानी कि अल्लाह ने कलिमात वर्ड के साथ आजमाया। जैसे कि हम कोई एक वर्ड है, जैसे कि ला तक़रबु ज़िना कुरान में है, तो ये आयत को हम क्या समझे, मीनिंग क्या समझे कि ज़िना के करीब मत जाओ। तो ये आयत को हम मान लिए, इसमें अमल किए ज़िंदगी भर। तो अल्लाह जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी तरह अल्लाह के तमाम जो भी आयत से परीक्षा किया, अल्लाह उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरा उतरे, तो अल्लाह ने उन्हें कहा कि मैं तुझे मानव जाति का इमाम बनाऊंगा। तो उन्होंने फ़ौरन ही पूछ लिया कि उनसे कहा, और मेरी संतान में से इमाम बनाएगा। अल्लाह ने कहा, मेरा वादा अत्याचारियों को नहीं पहुंचेगा। जो अत्याचारी या जो अल्लाह की आयत को नहीं मानते उनको नहीं पहुंचेगा, यानी या बाकी दूसरे जो मानते हैं अल्लाह की आयत को, उनको इमामती पहुंच जाएगा। तो इस आयत में से क्या समझे कि अल्लाह तमाम मानव जाति का इमाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनाया। कैसे बनाया, आयत के जरिए जब उनको आजमाइश किया तो उसमें उतरे, तब उनको इमाम बनाए। और इसी तरह आगे भी बनाते रहेंगे, जब हम इमाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैरोकार करेंगे, इसी तरह उन्हें भी बनाएंगे। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं सूरा अल-अंबिया 21 की 73, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व अवहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलाह व इताअज़ ज़काह व कानू लना आबिदीन। और हमने उन अम्बिया भविष्य वक्ताओं को इमाम प्रमुख बनाया ताकि वो हमारे आदेश के साथ मार्गदर्शन करे, और हमने उसकी और अच्छे काम करने की वही प्रेरणा की, ये कि सलात नमाज स्थापित करे और ज़कात दे और हमारे लिए नौकर हो जाए। देखिए यहाँ तमाम अम्बिया को अल्लाह ने वही करके सलात का तरीक़ा बता दिए हैं तमाम अम्बिया को। सूरा अल-अंबिया में अम्बियाओं से अल्लाह का गुफ्तगू चल रहा है, इसमें अल्लाह ने तमाम अम्बिया को सलात वही करके सलात का तरीक़ा बता दिया। तो सलात 4-5 टाइप का नहीं है, और ना ही ये 14 साल का है, बल्कि ये आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। आइए दूसरा जगह देखेंगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। सूरा अल इमरान 3 की 96, इन्ना अव्वला बैत उदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। निश्चित ही मानव जाति के लिए पहला घर जो उद्भव किया गया बक्का के साथ है, मुबारक और मार्गदर्शन हिदायत है सारे संसार वालों के लिए। यह क्या है, हम जानते हैं अल्लाह का पहला घर जो बक्का के साथ जो मक्का है वो पहला घर है, और ये पहला घर अल्लाह बता रहे हैं कि हिदायत है सारे संसार वालों के लिए। तो हमें इस घर से क्या हिदायत लेना है आगे हम देखेंगे। और हमारे जो मस्जिदें हैं वो किबला रुख क्यों कर रहा है काबा की तरफ, ये भी आगे देखेंगे। कद नारा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरा अल-बकरा 2 की 144, कद नारा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रा। वास्तव में हम तेरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम इंसान से अल्लाह एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वास्तव में हम तेरा चेहरा आकाश में हिलता हुआ देख रहे हैं। बस आकाश में चेहरा कैसे हिलता है, आकाश में कैसे हिलता है, आकाश में ऐसा हिलता है यूं तरह। और
اگر کہا جائے کہ آکاش کی طرف دیکھو تو ایسے ہوگا سر، کیونکہ ایک حدیث بھی آیا ہے، اسی لیے یہ آیت اللہ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آکاش کی طرف یوں ہوتا ہے اور آکاش میں یوں ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا یوں تھا، کہیں نہیں تھا. تو اللہ نے انہیں قبلہ، جو پہلا قبلہ پہلا گھر تھا اس کا طرف اللہ نے پھیر دیے اور ان سے اس چیز سے سنتشٹ ہو گیا. وشواس کی دشا کی اور پھیر دیں گے جس سے تو سہمت ہو جائے گا. بس ہم نے بس اپنے چہرے کو مسجد الحرام کے حصہ کی اور پھیر لو. ہمیں مسجد الحرام کے حصہ کیسے لینا ہے یہ دیکھنا ہے. مسجد الحرام میں 2 ایکٹیویٹی چل رہی ہے، 2 ایکٹ چل رہا ہے. طواف، قیام، رکوع اور سجود، 2 چیز چل رہا ہے. تو اس میں سے ایک حصہ ہمیں لینا ہے. وہ حصہ کیا ہے؟ صلاۃ ہے، جس کے لیے اور جہاں کہیں سے تم نکلو اپنا چہرہ مسجد الحرام کے حصے کی اور پھیر لو. تو اسی لیے ہمارا جو مسجد ہے، مسجد کا رخ ہے قبلہ کی طرف ہے. مسجد الحرام میں جو ایکٹ ہو رہا ہے اس کا ہی حصہ ہمارے مسجد میں چل رہا ہے. وہیں سے اسی لیے ہمارے مسجد قبلہ رخ اس طرف ہے. اور جو امام کی جگہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا پوزیشن ہے، امام. تو ہم نے کعبہ سے یہ ہدایت لیا جو تمام جہان کے لیے ہدایت ہے. کعبہ مسجد الحرام ہوا سے ہم یہ ہدایت لے لیے. آئیے آپ دوسرا جگہ دیکھیں گے، سورہ الحج 22 کی 27. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کے استل کو چنت کیا، یہ کہ میرا ساتھ تو کسی کو سہباگی نہ کر اور میرے گھر کی شدھتا کر، پریکرما کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف آسرے لینے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک آدیش دے رہے ہیں کہ تو میرا گھر کی شدھتا کر. گھر کی شدھتا تو ہم جانتے ہی ہیں کہ فرسٹ کلاس ہو رہا ہے، جیسے ایسا وہاں کلین اور صاف صفائی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو 2 طرح کے پاکی طہر کیا جاتا ہے. ایک جب ہم ایک نہا کے صاف ستھرا ہو جاتے ہیں، اور ایک طرح کے ناپاکی ہے جو طہر، جو پاک ہونا ہوتا ہے ہمیں ذہن کی. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو رکوع کر رہے ہیں، جو اعتکاف کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، جو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے صاف کر. کیسے اللہ کا گھر؟ کہ اللہ کا گھر مطلب ناپاک ہے؟ یہ مبارک ہے تمام جہان والوں کے لیے اور شروع سے ہے، تو یہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ یہ فرما رہے کہ جو اعتکاف کر رہے ہیں، جو قیام، رکوع، سجود کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ کا گھر ہم کیسے ناپاک کر رہے ہیں ہم دیکھیں گے. دیکھیے، جیسے کہ معاشرے میں ایک بات پھیلا ہوا کہ مکہ میں کتنے بت تھے اور مکہ میں ننگا طواف ہو رہا تھا. تو ہم اللہ کا گھر کو اپنا مائنڈ سے ناپاک کر رہے ہیں. تو اسی کا آدیش ابراہیم علیہ السلام کو دیا اللہ نے کہ ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. تو ابراہیم علیہ السلام ہم لوگوں کو جو یہ رکوع، سجود، اعتکاف اور طواف کر رہے ان کو پاک کر رہے اللہ کے آیت کے ذریعے. دوسرا جگہ ہم دیکھیں گے، سورہ آل ابراہیم 14 کی 37. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि जी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहई इलैहिम वरजुकहुम मिन मिनस्समराति लअल्लहुम यस्कुरून। इब्राहिम ने कहा, है हमारे रब पालने वाले, निश्चित मैंने अपनी संतान में से तेरे घर के पास ठहराया ऐसी वादी घाटी के साथ जो गैर जरई है, जहाँ कुछ उगता नहीं है, और हम जानते हैं कि मक्का में वहाँ कुछ उगता नहीं है। ये हमारे रब पालने वाले ये कि सलात नमाज स्थापित करे, बस लोगों के दिलों को उनकी और माइल करने वाला बना दे और उनको फलों से जीविका दे ताकि वो आभारी हो। देखिए यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं कि निश्चित मैंने अपनी संतान में से तेरे घर के पास ठहराया जहाँ कुछ उगता नहीं है, ताकि वो सलात कायम करे। ये नहीं कहा कि क़याम करे और जो काबा में जो बैतुल हराम जो मस्जिदुल हराम है वहाँ पे 2 एक्ट हो रहा है, वो 2 एक्ट में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक एक्ट का जिक्र कर रहे हैं सलात का। तो इसीलिए तमाम दुनिया में मस्जिद में या अकेले में हम सलात कायम कर रहे हैं, और हज के लिए तवाफ़ करने के लिए हमें मक्का में ही जाना पड़ेगा, मक्का में जाना पड़ेगा। तो ये था आज का टॉपिक, और हमारे जो भाई हैं इस टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।